بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، ہم تسہیل الادب کا حصہ اول پڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم 16 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 17 شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مبتدا اور خبر سے بننے والے جملوں کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے مبتدا سے متعلق بہت ساری باتیں جانی تھی اور پھر ہم نے خبر کا بیان شروع کیا تھا۔ وَقَدْ دَرَسْنَا فِي مَا سَبَقَ بِأَنَّ الْخَبَرَ إِذَا كَانَ مُرَكَّبًا إِضَافِيًّا أو إذا كان مركبا توصيفيا فدرسنا اليوم هو كذلك عن الخبر ولكن بالنسبة إلى أن كان الخبر مركبا من الجار والمجرور۔ اس سے قبل آپ پڑھ چکے ہیں کہ خبر جب مرکب توصیفی ہو، مرکب اضافی ہو، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ پڑھیں گے کہ خبر وہ جار مجرور سے مل کر بھی بن سکتی ہے، یعنی مرکب من الجار والمجرور۔ الدرس السابع عشر، یہ طبعات کی غلطی ہے، سابع نہیں ہوگا، الدرس السابع عشرہ ہوگا، چونکہ یہ مبنی کلمات ہے اور ان کو فتحہ کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ 17واں سبق، الخبر اذا كان مرکبا من الجار والمجرور، خبر جب جار مجرور سے مل کر بنے۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ بہت سے قواعد پڑھ چکے ہیں۔ مبتدا کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مرکب، مرکب میں کبھی مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، کبھی موصوف صفت، کبھی اشارہ مشار الیہ۔ خبر بھی کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی مرکب۔ اس سبق میں یہ بتلانا ہے کہ کبھی جار مجرور بھی مبتدا یا خبر کی جگہ آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ اردو میں کہیں گھر میں مرد ہے یا مرد گھر میں ہے، ان دونوں جملوں کا عربی میں ترجمہ ہوگا فی الدار رجل اور الرجل فی الدار، یعنی گھر میں مرد ہے تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا فی الدار رجل، اور مرد گھر میں ہے اس کا مطلب ہے الرجل فی الدار۔ ایک اور فرق جو یہاں پہ آپ کو جملے میں ملحوظ رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ گھر میں ایک مرد ہے یا کوئی مرد ہے، یہ ترجمہ ہوگا فی الدار رجل کا، کیونکہ رجل اس میں نکرہ ہے، اور الرجل فی الدار اس میں یہ الرجل معرفہ ہے تو معرفہ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ ان دونوں جملوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مبتدا و خبر کے جو قانون بیان کیے گئے ہیں ان پر یہاں بھی عمل ہوگا۔ یہاں ایک بات جو محل نظر ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جار مجرور مبتدا بھی بن سکتا ہے، حالانکہ جار مجرور مبتدا نہیں بنتا بلکہ خبر جو ہے وہ جار مجرور بن سکتی ہے۔ تو آگے چل کے مثالوں سے بھی یہ بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ الامثلۃ، مثالیں۔ پہلی مثال ہے فی الدار امرأۃ، گھر میں ایک عورت ہے۔ امرأۃ چونکہ یہ نکرہ ہے تو اس لیے ترجمہ ایک عورت سے کیا گیا ہے۔ اب اس میں فی الدار یہ جار مجرور ہے جو کہ خبر کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ جار مجرور ہمیشہ وہ کسی کلمہ کے ساتھ جڑتا ہے، چاہے وہ ظاہر میں موجود ہو یا محذوف ہو، تو یہاں پر ثابتۃ وہ محذوف ہوگا کہ امرأۃ ثابتۃ فی الدار، عورت گھر میں موجود ہے۔ تو فی الدار جار مجرور یہ خبر محذوف سے متعلق ہو جائے گا جو کہ ثابتۃ ہے، اور امرأۃ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ اور اب نحو میں پڑھ چکے ہیں کہ بعض ایسے جملے ہوتے ہیں یا بعض ایسے اسباب ہوتے ہیں جس میں خبر کو مقدم کیا جاتا ہے اور مبتدا کو مؤخر کیا جاتا ہے، جس میں ایک جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب مبتدا نکرہ ہو تو اس کو آپ مؤخر کر دیتے ہیں بیان میں۔ الرجل فی الدار، یہاں پر دیکھیں گے مبتدا خبر اپنی ترتیب سے، الرجل مبتدا ہے، فی الدار یہ خبر اس کے بعد آ گئی ہے، الرجل ثابت فی الدار کہ جار مجرور یہ متعلق بخبر محذوف ہو جائے گا، الرجل ثابت فی الدار، اور جیسے مبتدا کی ترتیب ہے پہلے آنا اس کے مطابق یہاں پر مبتدا پہلے موجود ہے۔ فی الدار امرأتان، گھر میں دو عورتیں ہیں۔ فی الدار جار مجرور یہ متعلق بالخبر المقدم المحذوف ہو جائے گا اور امرأتان اس کا مبتدا ہو جائے گا۔ الرجلان فی الدار، دونوں مرد گھر میں ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے اور دوسری طرف مبتدا اپنی ترتیب کے مطابق مقدم ہے، وجہ آپ کو بتا دی ہے، تفصیلات آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں۔ فی الدار نساء، گھر میں بہت سی عورتیں ہیں۔ الرجال فی الدار، سب مرد گھر میں ہیں۔ اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ۔
یہاں پر جو الفاظ آج کی اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں یہ کچن سے متعلقہ کلمات ہیں جس کو عنوان بھی دیا گیا ہے ادوات المطبخی۔ پہلا کلمہ ہے الموقد چولہا، دوسرا ہے القدرۃ ہانڈی، تیسرا ہے المقلاۃ کڑاہی، چوتھا ہے الجرۃ گڑھا، اور پانچواں ہے المغرفۃ کفگیر، یہ وہ جو بڑا ہوتا ہے نا اپنا چمچ، اس کو کہا جاتا ہے، ڈوئی وغیرہ جس کو غالباً ہم کہتے ہیں۔ القصعۃ بڑا پیالہ، الفنجان چائے کی پیالی، المطعم ریسٹورنٹ، الخباز نان بائی یعنی روٹیاں لگانے والا، الطباخ باورچی، الرغیف روٹی، الدقیق آٹا، التنور تنور، المحبرۃ توا، الابریق لوٹا جگ، الملعقۃ چمچہ، القدح پیالہ، الصحن پلیٹ، الکأس گلاس، الفندق ہوٹل، المقہا قہوہ خانہ، الآنیۃ برتن، العجین گوندا ہوا آٹا، الطاحون چکی۔ تو یہ کلمات ہیں جو کچن میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اگلا ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے سوالات کا۔ سوالات کے جوابات عام طور پہ آپ خود ہی معلوم کر کے اپنی کاپی میں تحریر کرتے ہیں، چونکہ یہ اردو عبارت کے اندر تمام طرح سوالات کے جوابات بالکل سامنے واضح رکھے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو خود معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کیا جار مجرور مل کر خبر بن سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے جار مجرور مل کر اگر خبر بنے تو اردو میں اس کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے، مثال سے واضح کریں۔ التمرینات مشقیں۔ مشق میں پہلا سوال ہے 5 جملے بنائیے جن میں جار مجرور مبتدا کی جگہ ہوں اور خبر مذکر ہو اور واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے ہو۔ تو پہلا جملہ ہے فی الصحن ادام۔ اب فی الصحن جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہو جائے گی خبر محذوف ثابتن کے، اور ثابتن چونکہ مفرد ہے اور مذکر ہے اور ادام اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ فی الصحن یہ مبتدا کی جگہ پر ہے، یعنی اس کو تقدیم ملی ہے اور مبتدا کو مؤخر کیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے فی المسجد معلمان۔ اب فی المسجد یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے خبر محذوف کے ساتھ، موجودانی کے ساتھ یا ثابتانی کے ساتھ، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ معلمانی ہے اور مؤخر ہے، خبر جو ہے وہ مبتدا کی جگہ پر ہے۔ تیسرا جملہ ہے فی البیت رجال۔ اب فی البیت یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا خبر محذوف موجودون یا ثابتون کے ساتھ، اور یہ جو خبر ہے یہ مبتدا کے مقام پر ہے اور مبتدا وہ خبر کے مقام پر ہے۔ باقی جملے آپ خود بنا لیں گے۔ دوسرا سوال ہے 5 جملے بنائیے جن میں جار مجرور مبتدا کی جگہ ہوں اور خبر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہو۔ پہلا جملہ ہے فی البیت ام، ای ثابتۃ فی البیت ام، کہ گھر میں ماں ہے۔ اب یہاں پر جار مجرور فی البیت یہ متعلق ہو جائے گا ثابتۃ کے، اور یہ خبر ہے اور خبر جو ہے وہ مقدم ہے اور مبتدا اس کا مؤخر ہے۔ دوسرا جملہ ہے فی الحقل دجاجتان، کھیت میں 2 مرغیاں ہیں۔ اب یہاں پر فی الحقل یہ ثابتتان یا موجودتان کے ساتھ متعلق ہو جائے گا اور یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدا مؤخر ہے دجاجتان۔ تیسرا جملہ ہے فی المذبح شیاہ، مذبح خانے میں بہت سی بکریاں ہیں۔ اب یہ فی المذبح جار مجرور متعلق ہو جائے گا ثابتتن کے یا موجودتن کے، اور اس کا مبتدا ہے وہ مؤخر ہے شیاہن، اور چونکہ یہ غیر ذوی العقول ہے تو اس لیے اس کی جمع جو ہے وہ مفرد کی صورت میں آ رہی ہے۔ اب یہاں پر اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ فی الحافلۃ معلمات، اب ثابتات کے ساتھ متعلق ہو جائے گا فی الحافلہ، اور جو اس کے مبتدا ہے وہ مؤخر ہے معلمات۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے 5 جملے بنائیے جن میں جار مجرور خبر ہو اور مبتدا کوئی مفرد لفظ بن رہا ہو، یعنی اس میں آپ نے ترتیب باقی رکھنی ہے، جار مجرور خبر جو ہے یہ مؤخر ہو اور مبتدا وہ مقدم ہو۔ مثال دیکھیے الماء فی الکأس، الماء فی الکأس، الماء مفرد ہے اور کاسن اس کی خبر ہے۔ دوسرا جملہ ہے الطعام علی المائدۃ، کھانا وہ دسترخوان پر ہے۔ تو یہاں پر الطعام یہ مفرد ہے اور مبتدا ہے اور اس کی خبر جار مجرور ہے، علی المائدہ یہ متعلق ہو جائے گی۔ السحاب فی السماء، السحاب یہ مبتدا ہے، فی السماء یہ اس کی خبر بن جائے گی، اور خبر جو ہے وہ جار مجرور ہے اور مبتدا جو ہے وہ مفرد ہے۔
اس کے بعد اگلا سوال ہے 5 جملے بنائیں جن میں جار مجرور خبر ہو، مبتدا کوئی تثنیہ بن رہا ہو۔ القلنسوتان فی الحقیبتی، القلنسوتان تثنیہ ہے اور یہ مبتدا ہے، اور فی الحقیبہ جار مجرور خبر کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ الطالبان من المدرستی، الطالبان یہ مبتدا ہو جائے گا، تثنیہ ہے اور اس کی خبر ہے من المدرستی، اور یہ جار مجرور کے ساتھ جار مجرور متعلق ہو جائے گا خبر کے ساتھ۔ تیسرا جملہ ہے المعلمان فی السیارتی، دونوں استاد وہ گاڑی میں ہیں۔ المعلمان تثنیہ ہے، مبتدا ہے اور اس کی خبر جار مجرور ہے فی السیارتی، جو کہ متعلق ہو جائے گی خبر محذوف کے ساتھ۔ پانچواں ہمارا جو سوال ہے 5 جملے بنائیے جن میں جار مجرور خبر ہو اور مبتدا جمع ہو۔ الرجال علی السقف، مرد چھت پر ہیں۔ الرجال یہ مبتدا ہے، جمع ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ جار مجرور ہے، علی السقف متعلق ہو جائے گی خبر محذوف کے ساتھ۔ دوسرا ہمارا جملہ ہے المعلمات فی المدرستی، معلمات استانیہ وہ مدرسہ میں ہیں۔ المعلمات یہ جمع ہے، مبتدا ہے اور فی المدرستی جار مجرور متعلق بالخبر المحذوف ہو جائے گا۔ تیسرا جملہ ہے الآباء فی الحدیقتی، والدین یا آبا وہ باغیچہ کے اندر ہیں۔ الآباء یہ جمع ہے اور یہ مبتدا واقع ہوا ہے اور جار مجرور فی الحدیقہ یہ خبر کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ یہ میں نے چند جملے یہاں بنا دی، تقریباً 3 جملے میں نے بنائے ہیں، باقی جملے آپ خود بنائیں گے اور جتنی آپ مشق کریں گے اتنا آپ کے لیے سبق سہل بھی ہوگا اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئے گا۔ دوسرا حصہ ہے اس مشق کا، اردو میں ترجمہ کیجئے، ترجم بالاردیتی۔ المعلم فی المدرستی، استاد مدرسے میں ہے۔ امی فی المطبخ، میری والدہ کچن میں ہے۔ لامام المسجد حجرۃ کبیرۃ، مسجد کے امام کے لیے کچھ بڑا کمرہ ہے۔ فی المحفظۃ برایۃ، بستے میں شارپنر ہے۔ علی الکراسۃ کتاب خالد، کاپی پر خالد کی کتاب ہے۔ فی المدرسۃ حدیقۃ جمیلۃ، مدرسہ میں خوبصورت باغیچہ ہے۔ الباب فی الدکان، فی دکان الفاکہی فواکہ جیدۃ، فی غرفۃ صدیقی ساعۃ جدار، علی النافذۃ ستارۃ جمیلۃ، المسافرون علی الرصیف۔ بقیہ جملوں کا آپ خود ترجمہ کر لیں۔ عربی میں ترجمہ کریں، ترجم بالعربیہ۔ میرے استاد اپنی درسگاہ میں ہے۔ استاذی فی فصلہ، تیرے والد بازار میں ہے۔ ابوک فی السوق، میرے ہاتھ میں بیگ ہے۔ بیدی حقیبۃ، بیگ میں نئی کتابیں ہیں۔ فی الحقیبۃ کتب جدیدۃ، تیرا قلم میری کاپی کے اوپر ہے۔ قلمک علی کراستہ، ہمارے مدرسے کے باغیچے کا ایک چست مالی ہے۔ لی حدیقۃ مدرسۃ بستانی نشیط، میرے کمرے میں ایک بڑی میز ہے۔ فی غرفتی طاولۃ کبیرۃ، مسافر انتظار کے کمرے میں ہے۔ المسافرون فی غرفۃ الانتظار، ابا جان لائبریری میں ہے، میرے بھائی اپنے دفتر میں ہے۔ خوبصورت پردہ بڑی کھڑکی پر ہے۔ عمدہ میوہ فروش کی دکان میں ہے، سبزی فروش کی دکان میں تازہ سبزیاں ہیں۔ اس کے بعد التمرین العام کے عنوان سے کچھ اور مشقیں ہیں۔ سابقہ قواعد و ضوابط کی روشنی میں مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے۔ نیچے جو عنوان ہے وہ ہے المسجد۔ نحن فی بلدۃ صغیرۃ قدیمۃ، ہم ایک چھوٹے سے پرانے شہر میں رہتے ہیں۔ بجوار بیتنا مسجد کبیر، ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک بڑی مسجد ہے۔ لہ باب رئیسی، اس کا ایک بڑا دروازہ ہے۔ جدران المسجد مرتفعات، مسجد کی دیواریں بلند ہے۔ فناؤہ واسع، اس کا صحن کشادہ ہے۔ للمسجد منارتان، مسجد کے 2 میناریں ہیں۔ تانک المنارتان شامختان، وہ دونوں منارے بہت بلند ہیں۔ بین المنارتین قبۃ کبیرۃ، دونوں مناروں کے درمیان ایک گنبد ہے، ایک بڑا گنبد ہے۔ تلک القبۃ جمیلۃ، وہ گنبد بہت خوبصورت ہے۔ ہاتان حجرتان، یہ دونوں حجرے ہیں۔ الحجرۃ الکبیرۃ للامام، بڑا حجرہ امام کا ہے۔ والحجرۃ الصغیرۃ للمؤذن، اور چھوٹا حجرہ وہ مؤذن کا ہے۔ مفتاح الحجرۃ الکبیرۃ عند الامام، بڑے حجرے کی یا بڑے کمرے کی جو چابی ہے وہ امام کے پاس ہے۔ ومفتاح الحجرۃ الصغیرۃ عند المؤذن،
اور چھوٹے کمرے کی جو چابی ہے وہ مؤذن کے پاس ہے. حجرۃ الامام مقفلۃ ونافذتها مفتوحة حجرۃ المؤذن مفتوحة ونافذتها مغلقة على نافذة حجرة المؤذن ستارة حمراء تلك الستارة رديئة. یہ بقیہ جملوں کا آپ خود ترجمہ کر لیں گے. نحن نوقف درسنا هنا وسنستمر بهذه التمارين في الفيديو الجديد إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والسداد ونسأل الله التوفيق على اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.